بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن رشید نور اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں کچھ جنرل نالج کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے بہت یوزفل ہو سکتی ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بارش اور اس کی پیمائش۔ بارش کے لیے کچھ خاص قسم کے بادل ہوتے ہیں جنہیں ہم برساتی بادل بھی کہتے ہیں۔ سمندر کی اوپری سطح سے پانی مسلسل بھاپ کی شکل میں فضا میں پھیلتا رہتا ہے اور اونچائی پر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر یہی پانی کے بہت سارے قطرے آپس میں مل کر بارش برساتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فضا میں اونچائی کے ساتھ ساتھ ہوا کا درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے اور پانی کے جماؤ کی سطح بنتی ہے۔ جمنے والے قطروں سے یہی بادل بارش کرتے ہیں۔ پانی کے چھوٹے ذراتی قطرے آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹوٹ کر زمین پر ٹپکنے یا برسنے لگتے ہیں اور پھر برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اوسطاً بارش کا ایک قطرہ 1 یا 2 ملی میٹر قطر کا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر بارش کے 2 اہم ذرائع ہوتے ہیں: قطبین پر ہوا کے دباؤ میں تبدیلی اور موسم کا بدلنا، اور سمندر کی سطح پر موسموں کی تبدیلی کا اثر ہونا۔ یہ دونوں مراحل ایسے ہیں جن کے زیر اثر بارش کے سائیکل اور اس کے نظام میں تبدیلی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں بارش ہوتی ہے۔ رین گیج ایک اعلیٰ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کس قدر بارش ہوئی۔ نیکسٹ، ڈی این اے کی ساخت۔ ڈی این اے خوردبین سے دیکھنے میں کچھ دھاگوں کا مجموعہ سے لگتا ہے، لیکن اس کی ساخت میں جو پیچیدگیاں قدرت نے نمایاں کر رکھی ہیں، انسانی عقل اسے جان کر حیران رہ جاتی ہے۔ ایک انسانی خلیے میں تقریباً 6 فٹ لمبا ڈی این اے کا دھاگا پایا جاتا ہے۔ ایک مکمل انسان کے تمام خلیوں کے ڈی این اے کو لمبائی کے رخ پر جوڑا جائے تو اس کی لمبائی تقریباً 11 ارب کلومیٹر بنتی ہے، جو زمین کے سورج سے فاصلے سے 70 گنا سے بھی زائد ہے۔ یعنی ایک جدید ترین الٹرا سونک طیارہ جس کی رفتار آواز سے 8 گنا تیز ہے، وہ اس فاصلے کو 1.25 صدی میں طے کرے گا۔ اس طرح اگر ایک ٹائپسٹ 60 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے 8 گھنٹے روزانہ ڈی این اے کے نیوکلائڈز کو ظاہر کرنے والے محفف حروف تہجی ہی کو ٹائپ کرے تو بغیر کسی چھٹی اور آرام کے 15 سال میں صرف ایک خلیے کا ڈی این اے لکھ سکتا ہے۔ اس سے جو کتاب تیار ہوگی، اگر اس کے ایک صفحے پر 500 الفاظ ہوں اور کل 1000 صفحات ہوں تو ایسی 280 کتابیں تیار ہوں گی جن پر صرف ایک خلیے کی معلومات ہوگی۔ ایک انسان کے تمام خلیوں کی معلومات لکھنے کے لیے روئے زمین کے تمام وسائل ناکافی ہیں۔ اتنی لمبائی کے باوجود یہ انتہائی کم جگہ گھیرتا ہے۔ ڈی این اے کے 10 لاکھ نیوکلائڈ اتنی جگہ گھیرتے ہیں جتنی جگہ پر ایک کمپیوٹر 1 میگا بائٹ سٹور کرتا ہے، اور ایک خلیے کا مکمل ڈی این اے 3 گیگا بائٹ جگہ گھیرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت۔ سر کریک۔ نیکسٹ ہے سر کریک کیا چیز ہے؟ سر کریک پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرینہ تنازعات میں سے ایک ہے۔ یہ تنازع 1965 کے بعد سے چلا آ رہا ہے۔ یہ علاقہ کسی زمانے میں جان گنگا کہلاتا تھا اور بعد میں برطانوی راج کے دوران ایک انگریز افسر کی وجہ سے اسے سر کریک کے نام سے پہچان ملی۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ ایک دلدلی علاقہ مانا جاتا ہے جو صوبہ سندھ کا حصہ ہے۔ اس آبی علاقے کو کھاڑی، خلیج اور شاخ کہا جاتا ہے۔ سر کریک کے اس علاقے میں قدرتی وسائل موجود ہیں اور گیس و تیل کے ان ذخائر پر بھارت نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کی جغرافیائی اور سرحدی لحاظ سے اہمیت کے پیش نظر اور تنازع کے حل کے لیے پاک بھارت مذاکرات ہوتے رہے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ آبی پٹی 96 کلومیٹر طویل ہے، جو بھارت میں رن آف کچھ کے علاقے میں بھارتی گجرات اور پاکستان میں صوبہ سندھ سے منسلک ہے۔ اس علاقے کی حد بندی اصل اور اہم مسئلہ ہے اور پاکستان اس حوالے سے اپنا موقف بھارت سمیت عالمی اداروں کے سامنے رکھتا رہا ہے۔ نیکسٹ ہے شفاف شیشے جیسے انسانی خلیے۔ شفاف شیشے جیسے انسانی خلیے کیا ہیں؟ امریکہ میں ماہرین نے کامیابی کے ساتھ کٹل فش اور سکوائڈ میں پائی جانے والی اپنی ہیئت تبدیل کرنے کی قدرتی خاصیت کو انسانی خلیوں میں منتقل کرنے میں پیش رفت کر لی ہے، جس سے یہ خلیے شفاف، ٹرانسپیرنٹ بنائے جا سکتے ہیں۔ آکٹوپس، سکوائڈ اور دیگر سمندری مخلوق میں خصوصی بافتیں پائی جاتی ہیں جس کی مدد سے وہ اپنے ماحول کے مطابق جسم کا رنگ اور ہیئت تبدیل کرتی رہتی ہے تاکہ شکاری کو پریشان کر کے چکما دے سکیں۔
امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے انسانی خلیوں میں تبدیلی انجینئرنگ کر کے ان میں حیت تبدیل کرنے کی وہی خاصیت شامل کی ہے جس سے یہ خلیے شفاف شیشے جیسے ہو گئے ہیں۔ سائبر بلنگ۔ سائبر بلنگ ہراسانی کی ایک قسم ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی آن لائن ہراساں کیا جاتا ہے۔ سائبر بلنگ کا مطلب الیکٹرانک کمیونیکیشن کے ذریعے کسی بھی شخص کو ایذا پہنچانا ہے۔ سائبر بلنگ کے کئی طریقے ہیں، جیسے کہ کسی کا مذاق اڑانا، بیجا تنقید کرنا، نجی گفتگو کو عام کرنا، تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنا، گروہ بندی کے ذریعے نفرت کے پیغامات یا کمنٹس لکھنا، یا پھر کوئی نفرت یا دھمکی امیز ٹرینڈ سیٹ کرنا۔ اس مقصد کے لیے سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع مثلا فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بایو ڈیزل۔ تکنیکی اعتبار سے بایو ڈیزل فیٹی ایسڈ میتھائل ایسٹر ہے۔ کسی ویجیٹیبل آئل سے گلیسرین کی شکل میں گلیسرول مالیکول الگ کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ جب آئل میں سے گلیسرین نکل جاتی ہے تو باقی بچنے والے مالیکول ڈیزل انجنوں کے لیے پیٹرولیم ڈیزل فیول کی طرح استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں ایندھنوں میں بعض فرق نمایاں ہیں۔ بایو ڈیزل کے مالیکول سادہ ہائیڈرو کاربن کی زنجیری سلسلوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس میں فوسل فیول کی طرح سلفر، زنک مالیکیولز اور ایرومیٹکس نہیں پائے جاتے، بلکہ بایو ڈیزل میں لگ بھگ 10% آکسیجن ہوتی ہے جو کہ اسے قدرتی طور پر آکسیجنیٹڈ ایندھن بناتی ہے۔ روشنی رخ کیسے موڑتی ہے؟ روشنی عام طور پر سیدھے خط پر سفر کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی راستے میں آنے والی کوئی چیز اس کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اس موڑنے یا خم دینے کو سائنسی زبان میں انعطاف کہتے ہیں۔ جب روشنی کی لہریں پانی میں داخل ہوتی ہیں تو ان کی رفتار مدھم پڑ جاتی ہے کیونکہ پانی ہوا سے زیادہ کثیف ہوتا ہے۔ شیشہ روشنی کی رفتار کو آہستہ کر دیتا ہے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اینک لگانے والا شخص چشمہ نہ لگانے والے انسان کے مقابلے میں ہر چیز کو 1 سیکنڈ کے 2 کروڑ کھربویں حصے کے برابر سے دیکھتا ہے، کیونکہ روشنی ہوا کے مقابلے میں شیشے میں سے دیر سے گزرتی ہے۔ جب روشنی کی ایک کرن ایک زاویے پر پانی میں داخل ہوتی ہے تو رفتار میں کمی اسے راستہ بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک گلاس کا 2/3 حصہ پانی سے بھر دیں۔ اس میں ایک پینسل ٹیڑھی کر کے رکھیں۔ گلاس کو اپنے سامنے اس طرح رکھیں کہ آپ کی نظر کی سطح کے برابر ہو۔ اب غور سے دیکھیں تو آپ کو ایسے معلوم ہوگا جہاں پینسل پانی میں داخل ہوتی ہے وہاں یہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ دراصل پینسل سے روشنی منعکس ہوتی ہے اور وہ جب ہوا سے گزر کر پانی میں داخل ہوتی ہے تو مڑ جاتی ہے اور اسی وجہ سے سیدھے خط میں سفر کرتی روشنی اپنا رخ موڑ لیتی ہے۔ نیکسٹ ہے توسیڈائزڈ ٹریپ۔ توسیڈائزڈ ٹریپ کیا ہے؟ توسیڈائزڈ ٹریپ ایک قدیم یونانی تاریخ دان تھا جس نے اسپارٹا اور ایتھنز کے مابین ہونے والی جنگ کے بارے میں لکھا۔ توسیڈائز کے نام سے منسوب ٹریپ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس نے اپنی طاقت کے بالادست طاقت یہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ ابھرتی ہوئی طاقت اس کی جگہ لے لے گی اور وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ اس کوشش میں جنگ کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آن لائن جرائم سے متعلق قوانین۔ پاکستان میں آن لائن جرائم کی روک تھام اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کے لیے 2016 میں الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پاس کیا گیا۔ اس قانون کے تحت غیر قانونی یا بغیر رضامندی کے لیے کسی کی معلومات یا ڈیٹا تک رسائی، نفرت انگیز مواد، الیکٹرانک جعلسازی، الیکٹرانک فراڈ، شناخت کی چوری، قانونی تقاضوں کے خلاف سم کارڈ جاری کرنے اور سائبر دہشت گردی کی سزائیں مقرر کی گئیں۔ مثلاً ہر کوئی شخص کسی کی شناخت کا ناجائز استعمال کرتا ہے یا کسی کا فیک فیس بک اکاؤنٹ بناتا ہے تو سائبر کرائم ایکٹ کے سیکشن 16 کے تحت اس کو 3 سال قید یا 50 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو آن لائن مانیٹر کرنے اور اس کی تصاویر کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے پر سیکشن 21 کے تحت 3 سال کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی حرمت یعنی عزت کو آن لائن نقصان پہنچانے تو سیکشن 20 کے تحت مجرم کو 3 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ ان مخصوص جرائم کے علاوہ دیگر الیکٹرانک جرائم مثلاً ڈیٹا چوری کرنا، کسی کو غلط معلومات دینا، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا، غلط قسم کے میسیجز بھیجنا، اسپیمنگ اور چائلڈ پورنوگرافی جیسے جرائم کے لیے بھی سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مجرموں کو سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ دنیا کا قدیم ترین پودا۔ کہا جاتا ہے کہ جانوروں کے زمین پر نمودار ہونے سے پہلے ہی پودے وجود میں آ چکے تھے۔ سب سے پرانا پودا ملائم کائی اور بلند سرخس کروڑ سال قبل زمین پر آ چکے تھے۔
ان کے علاوہ سمندر کی سطح پر بہت باریک خوردبینی پودے نظر آتے ہیں جنہیں کائی کہا جاتا ہے۔ یہ کائی پودے 300 کروڑ سال پہلے سمندر پر تیرتے نظر آئے تھے۔ نمبر 11 پہ ہے 2060 مربع کلومیٹر کا بیر طویل علاقہ۔ افریقہ میں ایک ایسی جگہ ہے جس پر کوئی بھی ملک اپنا حق نہیں جتاتا۔ یہ علاقہ بیر طویل یا بیر طویل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا رقبہ 2060 مربع کلومیٹر ہے اور یہ مصر اور سوڈان کی سرحدوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ خطہ 20ویں صدی کے آغاز میں اس وقت وجود میں آیا جب مصر اور سوڈان نے اپنی اپنی سرحدیں کھینچی، اس طرح کھینچی کہ یہ علاقہ کسی کے دائرے میں نہیں آیا۔ یہ خشک آب و ہوا والا علاقہ ہے اور یہاں کی زمین بنجر ہے، لہٰذا کوئی اسے اپنانا ہی نہیں چاہتا۔ نیکسٹ ہے کلوننگ۔ کلوننگ سے مراد بنیادی طور پر ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی بھی جاندار کی تولید یا الفاظ دیگر کے لیے غیر جنسی تولید کا سہارا لیا جاتا ہے۔ غیر جنسی تولید کی مانند والدین یا نر اور مادہ کے تولیدی خلیات کا ملاپ واقع نہیں ہوتا، بلکہ والدین میں سے صرف کسی ایک والد یا والدہ کے خلیات یا وراثتی مادے سے نیا جاندار پیدا ہوتا ہے۔ اقسام۔ کلوننگ کی بہت سی اقسام ہیں جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ سالمیاتی کلوننگ۔ سالمیاتی اور خلوی سطح پر کلوننگ کا عمل عرصہ دراز سے جاری ہے۔ اس میں ڈی این اے کی سالمیاتی کلوننگ کی جاتی ہے اور ڈی این اے کے ٹکڑوں کو میزبان خلیے میں بڑھایا جاتا ہے یا دوسرے الفاظ میں ایمپلیفائی کیا جاتا ہے اور جین کی کاپی یا نقل تیار کر لی جاتی ہے۔ اس طریقے کے ذریعے آج اہم ادویات تیار کی جا رہی ہیں جیسے کہ انسولین اور قلب پر حملے کے بعد خون کے منجمد حصے کو حل کرنے کے لیے ٹی پی اے وغیرہ۔ خلوی کلوننگ۔ جسم سے حاصل کردہ خلیے لیبارٹری میں کلچر کے ذریعے نمو پاتے ہیں جہاں ان کے مشابہہ اور ہو بہو شکلیں حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ کلون شدہ خلیہ اصل خلیے سے بالکل مماثل ہوتا ہے۔ یہ طریقہ بھی ادویات کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ مدرج ان تمام طریقوں میں ایگ یا سپرم شامل نہیں، اس لیے اس طریقہ کار سے بیبی بنانے کا عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جنین کی کلوننگ۔ اس طریقہ کار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں بلیسٹروم کی علیحدگی، بلیسٹروسائٹ کی تقسیم اور مرکزہ یعنی نیوکلس کی منتقلی شامل ہوتی ہے۔ جسمانی خلیے سے مرکزے کی منتقلی اس کے طریقہ کار میں بالغ یعنی غیر برابر شدہ انڈے انفرٹیلائزڈ ایگ سے مرکزے کو نکال کر اس کی جگہ بالغ جسم کے کسی بھی حصے کو داخل کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ پر عمل کر کے 1996 میں ڈولی ایک بھیڑ کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس میں اس کی ماں کے وسطانی خلیے کو اس کے مرکزے والے ایگ سے ملایا گیا اور مصنوعی طریقے پر مسلسل گرمی پہنچانے کا عمل جاری رکھا گیا تاکہ باروری انجام پائے۔ پھر اس نمو پانے والے جنین کو 6 دن تک لیب میں رکھ کر ایک دوسری بھیڑ کے رحم میں منتقل کیا گیا۔ اس بھیڑ کو قائم مقام ماں کہا گیا لیکن ماں کا درجہ نہیں دیا گیا۔ حمل کی مدت کے اختتام پر ڈولی پیدا ہوئی۔ 13 نمبر پر ہے ہمارے نظام شمسی کے بارے میں۔ ہمارے نظام شمسی کا مرکز کیا ہے؟ اگر پوچھا جائے کہ نظام شمسی کا مرکز کہاں ہے تو سبھی کا جواب ہوگا کہ سورج، حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ نظام شمسی کا مرکز سورج نہیں ہے بلکہ وہ فرضی مقام ہے جو نظام شمسی کا سینٹر آف ماس یعنی فرضی نقطہ ہے جو سورج، مشتری اور تمام سیاروں کی مجموعی کمیت یعنی افیکٹو ماس کا مرکز ہے۔ سورج میں تمام شمسی سیارے اس فرضی مقام کے گرد چکر لگا رہے ہیں لیکن یہ فرضی مقام بھی ساکن نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے گرد سیاروں کی پوزیشن ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جب زمین، مریخ، مشتری اور زحل سورج کے ایک ہی سمت پر ہوں تو یہ مرکز بھی اسی سمت کھسک جائے گا۔ اس کے برعکس جب مختلف سیارے سورج کے مختلف اطراف پر ہوں تو یہ مرکز بھی اسی تناسب سے کسی مختلف جگہ پر ہوگا۔ نظام شمسی کا کل ماس کا 99.8% سورج میں ہے لیکن باقی ماندہ میں مشتری کا میس سب سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے سورج کے جس طرف مشتری ہوگا نظام شمسی کا مرکز بھی اسی طرف کھسک جائے گا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت کس جگہ کا ہے؟ دنیا بھر میں مصدقہ طور پر ریکارڈ کیا جانے والا انتہائی درجہ حرارت 54.4 سینٹی گریڈ ہے جو امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ موسمیات US نیشنل ویدر سروس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ درجہ حرارت امریکہ کے مغربی ساحلی علاقوں پر گرمی کی شدید لہر کے دوران ڈیتھ ویلی میں فرنس کریک کے مقام پر 16 اگست کو ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے قبل بھی انتہائی درجہ حرارت اسی مقام پر 2013 میں ریکارڈ کیا گیا جو کہ 54 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ ایک صدی قبل اسی جگہ 56.6 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن اس پر ماہرین کا اختلاف ہے۔
دور حاضر کے چند ماہرین موسمیات کا خیال ہے کہ اس موسم گرما میں ریکارڈ کیے جانے والے کئی درجہ حرارت غلط تھے۔ کرہ ارض پر ایک اور انتہائی درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ 1931 میں تیونس میں ریکارڈ کیا گیا، لیکن تیونس میں اور نو آبادیاتی دور میں افریقہ میں دیگر جگہوں پر جو درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے ان کا مصدقہ ہونے پر بھی کافی شک کیا جاتا ہے۔ آرمیگڈون کیا ہے؟ آرمیگڈون ایک ایسی جنگ کا نام ہے جو دنیا بھر کے ملکوں کو ملیا میٹ کر دے گی۔ مسیحی عقائد کے مطابق اس جنگ سے پوری دنیا میں خون ہی خون ہوگا جو انسانوں اور جانوروں کو تباہ کر دے گا۔ اس جنگ میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے اور بہت سی خون ریزی ہوگی، مگر بہت سی قربانیاں دے کر آخر میں حق کی فتح ہوگی۔ دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں ایک طرف اکٹھی ہوں گی، جبکہ اللہ کی وحدانیت اور بزرگی پہ یقین رکھنے والے لوگ دوسری طرف ہوں گے۔ یہ حق و باطل کا آخری معرکہ اور دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، جس پر دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے پیروکار یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں متفق ہیں کہ یہ جنگ ہو کر رہے گی۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ پیاز میں ایس آکسائڈ کیمیکل ہوتا ہے۔ جب ہم پیاز کاٹتے ہیں تو یہ کیمیکل اپنے ارد گرد موجود ہوا کے ذریعے ہماری آنکھوں میں پہنچتا ہے، اور ہمارا دماغ جیسے ہی ہماری آنکھوں میں اس کیمیکل کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے تو فوراً ہماری آنکھوں میں موجود آنسوؤں کے غدود کو آنسو جاری کرنے کا پیغام بھیجتا ہے تاکہ آنے والے کیمیکلز کو کمزور کیا جا سکے۔ بجلی کے تاروں پر بیٹھے ہونے کے باوجود پرندوں کو جھٹکا کیوں نہیں لگتا؟ بجلی کسی کو اسی وقت نقصان پہنچاتی ہے جب اس کا سرکٹ مکمل ہوتا ہے۔ چونکہ بجلی کے عام طور پر دو تار ہوتے ہیں، جن میں ایک کو لائیو وائر کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو گراؤنڈ وائر کہا جاتا ہے۔ ان کا سرکٹ اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب یا تو دونوں تاریں براہ راست جڑ جائیں یا کسی ایسی چیز سے جڑ جائیں جس سے دونوں تاروں کے درمیان کرنٹ پاس ہو جائے، جیسے کہ لوہا وغیرہ۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے صرف ایک تار پر بیٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سرکٹ مکمل نہیں ہوتا اور پرندوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ ایلفی اپنی ہی بوتل میں کیوں نہیں چپکتی؟ ایلفی اشیاء سے اس وقت چپک سکتی ہے جب وہ ہوا سے تعامل کرے۔ بالفاظ دیگر اگر ہوا نہیں ہوگی تو ایلفی اپنے چپکنے کی صلاحیت کھو دے گی۔ اسی لیے جب بوتل میں ایلفی کو ڈالا جاتا ہے پہلے بوتل سے ساری ہوا کو خارج کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایلفی اپنی بوتل میں نہیں چپکتی۔ نیکسٹ، سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے لیکن لکڑی کا بلاک پانی میں کیوں نہیں ڈوبتا؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے ہمارے۔ سائنس کی زبان میں ڈینسٹی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ ہر مادے کی کثافت یعنی ڈینسٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی کثافت پانی سے زیادہ ہوگی پانی میں ڈوب جائے گی، جبکہ جس کی کثافت پانی سے کم ہوگی وہ چیز تیرتی رہے گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ چونکہ لوہے یا اسٹیل کی کثافت پانی سے زیادہ ہے تو سوئی ڈوب جاتی ہے، جبکہ لکڑی کی کثافت پانی کی کثافت سے کم ہوتی ہے تو وہ تیرتی رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا آسمان پر جہاز کے پیچھے دھوئیں کی لکیر کیوں بنتی ہے؟ جہاز کو جب ہم آسمان پہ اڑتے دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے دھوئیں کی لکیر سوچ کے یہ سوال ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ لکیر کیوں بنتی ہے۔ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زمین سے 26,000 فٹ اوپر کی ہوا کا درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے، تو دوران پرواز جب جہاز اس بلندی سے اوپر جاتے ہیں تو ان کے انجن سے نکلنے والا نہ نظر آنے والا دھواں، جو کہ یقیناً گیسز کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں دوسرے گیسز کے بیچ پانی میں اپنی گیسی حالت میں موجود ہوتا ہے، جیسے ہی یہ ہوا میں آتا ہے تو درجہ حرارت کی کمی کے باعث وہ گیسز مائع میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ دھواں پانی کے ذرات اور برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کر ایک پٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ ہمیں جہاز کے پیچھے لکیر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ نیکسٹ ہے، موت کے کنویں کی دیواروں پر چلتی موٹر سائیکل کیوں نہیں گرتی؟ جب بھی ہم کسی میلے وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں موت کے کنویں اپنے اکثر دیکھے ہوں گے، تو ان میں شعبدہ باز جو ہیں وہ موت کے کنویں کی دیواروں پر چلتی ہوئی موٹر سائیکل دکھاتے ہیں ہمیں، تو وہ موٹر سائیکل کیوں نہیں گرتی؟ دراصل موٹر سائیکل کی رفتار میں ہی وہ حقیقی راز دفن ہے جس کی وجہ سے موٹر سائیکل نیچے نہیں گرتی۔ جب بھی دائرے میں گھومتی چیز کی رفتار بڑھا دی جائے تو اس چیز پر عمل کردہ ایک مخصوص طاقت جسے ہم فورس کہتے ہیں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس چیز پر عمل کردہ طاقت ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو زمین اس دائرے میں گھومتی چیز کو نیچے نہیں کھینچ سکتی۔ یہ طاقت یعنی فورس رفتار کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موٹر سائیکل سوار اپنی رفتار کم نہیں کرتا، اگر کرے گا تو فورس میں کمی آئے گی جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جائے گا۔
کوہنی کی اچانک کسی چیز سے ٹکرانے پر کرنٹ لگنے کا احساس بعض اوقات ہمیں فیل ہوتا ہے۔ جب بھی ہماری کوہنی اچانک کسی چیز سے ٹکرا جائے تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہمیں کرنٹ کا شاک لگا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کرنٹ جیسا احساس دراصل ایک رگ کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ہماری گردن سے شروع ہو کر ہمارے بازوؤں سے ہوتی ہوئی ہمارے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور اس کی ساتھ والی انگلی تک جاتی ہے۔ ہماری کوہنی جس وقت اچانک اس چیز سے ٹکراتی ہے تو بعض اوقات سارا دباؤ ہماری اسی رگ پر پڑ جاتا ہے، جس سے یہ دب جاتی ہے اور عارضی طور پر ہمارے دماغ سے اس رگ کے رابطے میں رکاوٹ آنے لگتی ہے جو کہ ہمیں کرنٹ کی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔ زندہ انسان پانی میں کیوں ڈوبتا ہے جبکہ لاش تیرنے لگتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص پانی میں ڈوبتا ہے اور پانی اس کی جگہ کے جسم کے اندر چلے جانے سے اس کی موت واقع ہوتی ہے تو مرنے کے فوراً بعد بھی اس کی کثافت پانی سے زیادہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے لاش فوراً اوپر نہیں آتی۔ لیکن پھر اس کے جسم میں پہلے سے موجود خردبینی جاندار جسم کو اندر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے لاش کے جسم میں گیسز بھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چونکہ گیس کی کثافت پانی سے بہت کم ہے تو لاش اوپر آ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں چھینکیں کیوں آتی ہیں؟ تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے۔ بعض اوقات سانس لینے کے دوران اگر گرد و غبار کے ذرات یا کچھ ناموزوں گیسیں ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں جو کہ عملے تنفس کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن قدرت نے ہمارے جسم کے اندر ہوائی راستوں میں کئی حساس خلیات کا ایک نظام پیدا کیا ہے جو کہ ذرات اور ایسی گیسوں کو محسوس کرتے ہی پھیپھڑوں میں سے کافی مقدار میں پریشر پیدا کرتے ہیں اور بہت تیزی سے ان ذرات وغیرہ کو ناک سے چھینک کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں۔ مچھروں میں صرف مادہ مچھر ہی ہمیں کیوں کاٹتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں خون مچھر کی بنیادی خوراک ہی نہیں بلکہ ان کے لیے بنیادی نیکٹر جوس کی حیثیت بھی رکھتا ہے جو کہ بالخصوص پھولوں سے حاصل ہوتا ہے۔ مچھر اپنی توانائی کے لیے نیکٹر کا تو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن مادہ مچھروں کو اپنے انڈوں کے لیے جس پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف خون میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف مادہ مچھر انسانوں کو کاٹتی ہے۔ جب پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے تو ہم پانی میں سانس کیوں نہیں لے سکتے؟ حالانکہ آکسیجن تو پانی میں کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر بندے کے ذہن میں آتا ہوگا۔ تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا میں آکسیجن آزادانہ حالت میں ہے جبکہ پانی میں آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آکسیجن گیس ہائیڈروجن گیس کی قید میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ ہم عمل تنفس سانس لینے کا عمل کے ذریعے ہوا سے تو بآسانی آکسیجن اپنے اندر لے سکتے ہیں، لیکن جب پانی کے اندر ہوتے ہیں تو پھر نہیں لے سکتے۔ کولڈ ڈرنکس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کیوں شامل کی جاتی ہے؟ کولڈ ڈرنکس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کئی وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، لیکن کولڈ ڈرنکس میں اس کو شامل کرنے کی بنیادی وجہ اس کی دلچسپ صلاحیت ہے اور یہی چیز ہمارے لیے کولڈ ڈرنکس کو پرکشش بناتی ہے۔ فز پراپرٹی، بلبلے بننے اور اس کے درمیان شوں شوں کی آوازیں پیدا ہونے کی خاصیت کو فز پراپرٹی کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے لیے یہ بہت پرکشش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کولڈ ڈرنکس میں سے گیس ختم ہو جاتی ہے تو اسے پینے کو ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ جلنے کے دوران موم بتی کا دھواں نہیں ہوتا لیکن جب بجھاتے ہیں تو دھواں اٹھتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جلنے کے دوران موم بتی کا دھواں کیوں نہیں ہوتا۔ یہ آگ والا دھواں نہیں ہوتا، یہ دراصل موم بتی میں موجود موم کے بخارات ہوتے ہیں جو کہ موم بتی کے بجھ جانے کے بعد نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ جیسے ہم برتن میں گرم پانی لیتے ہیں تو اس سے اٹھنے والا دھواں آگ کا نہیں بلکہ آبی بخارات کا ہوتا ہے۔ انتہائی تیز رفتار میزائلوں کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ گزشتہ کئی برسیں امریکہ اپنے روایتی حریف ممالک چین اور روس پر سبقت حاصل کرنے کے لیے انتہائی تیز رفتار میزائل بنانے کے لیے کوشاں ہے، تاہم اسے کامیابی نہیں مل پائی اور اب لگتا ہے کہ چین اور روس اس دوڑ میں امریکہ سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ میزائل 1 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں اور اتنی تیزی سے اپنی سمت تبدیل کر سکتے ہیں کہ انہیں تلاش یا تباہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ان میزائلوں کو تیزی سے اڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہی امریکی صدر انہیں سپر ڈوپر میزائل کہتے ہیں۔ اب چونکہ روس اور چین اس میدان میں آگے نکل گئے ہیں، اس لیے ٹرمپ انتظامیہ ہائپر سونک میزائل ڈیفنس کی تیاری اور ریسرچ پر اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے۔ آپ نے قطب شمالی اور قطب جنوبی پر پھوٹنے والی خوبصورت اور رنگین روشنیوں کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ رات کے وقت آسمان اگر ایسی مختلف روشنیوں سے جگمگا رہا ہے تو اس منظر سے نظریں ہٹانا ممکن نہیں ہوتا۔
چند مخصوص ایام میں رات کے وقت پھوٹنے والی یہ روشنیاں سورج کی روشنی کے ذرات کی زمین کو فضا سے مخصوص ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ صرف قطب شمالی اور قطب جنوبی کے علاقے میں ہی نظر آتے ہیں۔ انوار قطبی مختلف رنگوں کی روشنی کو اکثر جادوئی یا کسی اور دنیا سے آنے والی روشنی قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی دو اقسام ہیں، ایک کو قطب شمالی اور دوسری کو قطب جنوبی کی روشنی کہا جاتا ہے۔ زمین کا منور حصہ یہ قطبی روشنیاں ارضیاتی مقناطیسی قطبین کے ارد گرد دکھائی دیتی ہیں، جنہیں آرول زون کہا جاتا ہے۔ قطبی روشنیاں زیادہ تر ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، ناروے، آئس لینڈ، گرین لینڈ کے کچھ حصوں، کینیڈا، الاسکا اور شمالی سائبیریا کے آسمانوں پر نمودار ہوتی ہیں۔ قطب جنوبی کی روشنیاں شمالی روشنیوں کی طرح ہی قابل دید تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کی شہریت کچھ کم ہے۔ قطب جنوبی کے ارد گرد آبادی والے علاقے کچھ کم ہیں، اس وجہ سے سیاحتی مقامات کی بھی کمی ہے۔ فلکی طبیعیات قطبی روشنیاں زمین کے گرد مقناطیسی کرے اور سورج کی حالانکہ ہلانے والی بیرونی سطح کے باہمی تعامل سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب شمسی ہوائیں چارج شدہ ذرات کو زمین کی جانب دھکیلتی ہیں تو زمین کی فضا انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ چند ایک ذرات پھر بھی آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور قطبی علاقوں میں ہوا کے مالیکول سے ٹکراتے ہیں۔ اس ٹکراؤ کے باعث پیدا شدہ توانائیوں سے روشنیاں جنم لیتی ہیں۔ رنگ و ساخت قطبی روشنیوں کی 4 مختلف اقسام ہیں، ان میں کورونا، کرٹیز، آرکس اور بینڈز شامل ہیں۔ سبز روشنی 100 کلومیٹر کی بلندی پر آکسیجن کے ایٹموں سے بنتی ہیں۔ اگر آکسیجن کے ایٹم 200 کلومیٹر کی بلندی پر ہوں تو سرخ لائٹ پیدا ہوتی ہے۔ نائٹروجن کے ایٹم ارغوانی رنگ کے علاوہ نیلے رنگ کی روشنی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ہاؤ ٹو سی انہیں دیکھیں کیسے؟ قطبی روشنیوں کے بارے میں یہ پیشگوئی نہیں کی جا سکتی کہ یہ آسمان پر کب نمودار ہوں گی۔ انہیں دیکھنے کے لیے آپ کا خوش قسمت ہونا بہت ضروری ہے، اور موسمی حالات بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انتہائی اندھیری رات ہو، اگر آسمان صاف ہو تو انوار قطبی کے نمودار ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قطبی روشنی عام طور پر قطب شمالی کے قریبی حصوں مثلاً فن لینڈ، آئس لینڈ، ناروے، سویڈن میں واضح نظر آتی ہیں۔ یہاں سب سرخ نیلی اور زرد رنگ کی روشنیوں کا ایک خوبصورت ملاپ دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم شمسی طوفان کے باعث ان روشنیوں کا نظارہ شمالی برطانیہ کے علاوہ امریکہ کے بعض حصوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ شمالی قطبی روشنی دیکھنے کے لیے سب سے بہترین جگہ شمالی گرین لینڈ پر واقع جو میگنیٹک پول ہے۔ یہ روشنیاں سب سے زیادہ 23 ستمبر اور 21 مارچ کے درمیان نمودار ہوتی ہیں۔ قطبی روشنیوں کی سائنسی توجیہ، ان کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ زمین کے قطبین کے نزدیک رات میں نظر آنے والی قابل دید روشنیوں کا سبب سورج ہے۔ سورج مقناطیسی طوفان کی بارش کرتا ہے جو کہ برقی توانائی کے حامل اجزاء، چارج پارٹیکلز پر مبنی گرم گیسوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس برقی کرنٹ کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ یہ طوفان زمین کی طرف 10 لاکھ میل فی گھنٹہ کی تباہ کن رفتار سے آتا ہے، تاہم اسے بہت کم محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ زمین کی مقناطیسی فیلڈ اس کی شدت کو کافی زیادہ حد تک کم کر دیتی ہے۔ تاہم یہ اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، جس سے تیز توانائی کے حامل ذرات کی بارش ہوتی ہے جو رات میں زمین کو روشن کر دیتی ہے۔ جب اس طوفان کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو آسمان کئی رنگوں کی روشنیوں سے بھر جاتا ہے۔ اس میں موجود سرخ اور سبز رنگ کی وجہ فلکی ذرات کا آکسیجن سے ٹکراؤ ہے، جو کہ نیلی روشنی ان ذرات کے نائٹروجن سے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک حفاظتی شیلڈ میگنیٹوسفیئر ایک حفاظتی شیلڈ کے طور پر کام کرتی ہیں اور ہمیں فلکی شعاعوں سے ہونے والے کینسر سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی میری دلچسپ و عجیب و غریب جو معلوماتی ٹاپکس جن کے بارے میں میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن بہت انٹرسٹنگ لگی ہوں گی اور ان سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو کائنڈلی لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔